السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ بیت المقدس کے اندر ایسا کیا ہے جس وجہ سے یہودی، عیسائی اور مسلمان مقدس مانتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کا اتہاس کیا ہے؟ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس کا اتہاس کیا ہے؟ اب تابوت سکینہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے؟ تابوت سکینہ کب اور کس کو ملے گا؟ بہت ہی انٹرسٹنگ اور کام کی باتیں بتائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو کر دیں لائک اور چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں نئی ویڈیو کے لیے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نماز پڑھتے وقت، عبادت کرتے وقت چہرے کا رخ یعنی قبلہ کعبہ شریف کی طرف رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 17 ماہ تک قبلہ بیت المقدس رہا، یعنی بیت المقدس بھی قبلہ تھا۔ یہ مقدس جگہ دراصل ایک چٹان ہے۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کا اتہاس کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے یہاں ایک عالیشان عبادت گاہ بنے۔ ان کے خواب کو ساکار کرنے کے لیے ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر ایک عبادت گاہ ہیکل بنوائی، جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہی بیت المقدس ہے، جس کا ارتھ ہے پوتر گھر۔ بیت المقدس یروشلم اور بیت اللہ مکہ دونوں اللہ کے گھر ہیں۔ دونوں کے معنی مقدس ہیں، یعنی پوتر گھر، اور دونوں ہی اللہ کا گھر ہیں۔ سوچئے کتنی عظیم نشانی ہے۔ اب تابوت سکینہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، اسی درمیان ان کی وفات ہو گئی۔ تعمیر کے بعد یہودیوں نے تابوت سکینہ اس میں رکھ دیا۔ سارے یہودی بیت المقدس میں رکھے تابوت سکینہ کی جانب منہ کر کے نماز عبادت کرنے لگے۔ بیت المقدس اس طرح سے یہودیوں کی مقدس جگہ بن گیا۔ اب جانیے کیا ہے تابوت سکینہ۔ تابوت یعنی صندوق، اور سکینہ مطلب جس سے سکون ملے، تو تابوت سکینہ کا مطلب ہوا سکون دینے والا صندوق۔ اس مبارک صندوق سے یہودیوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے تھے، جیسے جہاد پر جاتے وقت دشمنوں کی تعداد دیکھ کر جب یہودی خوف زدہ ہونے لگتے اور ڈر کے مارے سب کے پسینے چھوٹنے لگتے، یہاں تک کہ ان کی حالت دم دبا کر بھاگنے کی ہو جاتی، تب وہ نعرے لگا کر اس صندوق کو سب سے آگے رکھ دیتے۔ اللہ پاک اس صندوق کی برکت سے یہودیوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دیتا تھا۔ آسمان میں نصر من اللہ و فتح قریب کی صدائیں گونجنے لگتی، چاروں جانب روحانی ماحول ہو جاتا تھا۔ آیت کا ورد سن کر اور اس تابوت کی برکت سے ڈرپوک یہودیوں کے دل مضبوط ہو جاتے، ان کے جسم میں روحانی طاقت آ جاتی، جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا۔ اس لیے اس صندوق یعنی تابوت کو تابوت سکینہ کہا جانے لگا۔ تابوت سکینہ میں کیا رکھا تھا؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا، جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً 40 بائی 40 تھی۔ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس میں آنے والے تمام انبیاؤں، نبیوں کے حلیے مبارک تصویر تھے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی اس میں محفوظ تھا۔ لیکن یہ تصویر کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ان کو قدرت نے بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا، لاٹھی، جسے وہ جنت سے لائے تھے، وہ بھی اسی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ آخر تک آپ کے پاس ہی رہا بطور وراثت۔ یہ ایک کے بعد ایک آپ کی اولادوں کو ملتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا ان کے بیٹے مدین، پھر ان کی نسل میں حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا بکریاں چراتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے۔ بعد میں یہ تابوت سکینہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا عصا، لاٹھی بھی صندوق میں رکھ دیا گیا۔ دوسری طرف یہ تابوت سکینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنتی کرتا اور اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمر بند بیلٹ بھی تھا۔ اس طرح سے سبھی نشانیاں اس میں جمع ہوتی رہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت مدین کے بیٹے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے بعد یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف کے نسخے اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ تابوت سکینہ چونکہ تابوت بہت بڑا تھا،
اور شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اللہ پاک کی قدرت سے ہزاروں برس صحیح سلامت رہا، نہ سڑا نہ گلا۔ اس میں آپ کی نالین مبارک اور بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ شریف بھی رکھا تھا۔ آسمان سے اترنے والا کھانا منہ و سلوہ بھی بطور تبرک ایک برتن میں محفوظ تھا۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ اس تابوت کا ذکر قرآن شریف میں پارہ نمبر 2 آیت نمبر 248 میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرتے۔ کرامت یہ تھی کہ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فیوچر میں ہونے والی فتح کی بشارت بھی بنی اسرائیل کو سنائی دیتی تھی۔ تابوت سکینہ سے کیسے فیض حاصل کرتے تھے؟ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس میں رکھی پاکیزہ چیزوں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے، ان کی دعائیں مقبول ہو جاتی اور آنے والی بلائیں، بیماریاں اور مصیبتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت، رحمت کا خزانہ اور اللہ کی مہربانیوں کا مقدس ذریعہ تھا۔ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ تک کیسے پہنچا، یہ تو آپ نے سن لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تابوت سکینہ کا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ تب اللہ پاک کا بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوا کہ ان لوگوں پر بنی عمال کا نامک ایک کافر قوم نے حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے یروشلم کو تہس نہس کر ڈالا، ان کے گھر تک زمین دوز کر دیے اور ان سے تابوت سکینہ چھین لیا۔ اس وقت تک تابوت کو بنی اسرائیل ایک گاڑی پر رکھ کر لیے پھرتے تھے۔ بے شعور لوگوں نے اپنے دیش لے جا کر ایک کوڑے خانے میں تابوت کو پھینک دیا۔ تابوت سکینہ کی بے ادبی کرنے پر اللہ پاک نے قوم عمالقہ کے دیش میں طرح طرح کی بیماریاں بھیج دی۔ وہاں کے لوگ بواسیر کے مریض ہو گئے اور جہاں دیکھو وہاں چوہے ہی چوہے نظر آنے لگے، جس سے وہاں پلیگ، طاعون پھیل گیا۔ قریب 5 بستیاں اس بیماری سے صاف ہو گئیں۔ عذابوں کا سلسلہ دیکھ کر قوم عمالقہ کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بلا اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی یروشلم کی طرف ہانک دیا۔ اللہ پاک نے فوراً 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے لکھا ہے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی شان اور شوکت دوبارہ مل گئی۔ یہ صندوق حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس ٹھیک اس وقت پہنچا جب آپ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا سردار بادشاہ بنانے کے لیے بنی اسرائیل کو سمجھا رہے تھے، لیکن بنی اسرائیل حضرت طالوت کو بادشاہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ آخر ان میں یہی شرط ٹھہری تھی کہ تابوت سکینہ اگر انہیں مل جائے تب ہم طالوت کی بادشاہت تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آیا اور بنی اسرائیل حضرت طالوت کو بادشاہ ماننے پر راضی ہو گئے۔ طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد بنی اسرائیل کا سامنا جالوت نام کے ایک ظالم بادشاہ سے ہوا جس نے بیت المقدس شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جالوت کو مارنا ضروری تھا۔ 17 برس کے ایک نیک نوجوان نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، یعنی انہوں نے جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طالوت نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی اس نیک نوجوان سے کر دی اور آدھی بادشاہت بھی اسے دے دی۔ اس طرح تابوت سکینہ بھی اس نیک نوجوان کو ملا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ نیک نوجوان کون تھا؟ آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے، تو چلیے ہم ہی بتا دیتے ہیں۔ وہ نیک نوجوان بیت المقدس کی تعمیر کا خواب دیکھنے والے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم پر 30 برس حکومت کی۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مقدس عمارت بنائیں۔ آپ نے اس عمارت کو بنانے کے لیے جگہ بھی پسند فرمائی۔ اللہ کے حکم سے اسی جگہ چٹان پر آپ کی بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے ایک مسجد تعمیر کروائی جس کا کام لگاتار 7 سال تک چلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات، انسان، جانوروں، چرندوں، پرندوں، درندوں اور ہواؤں پر بھی تھی۔ آپ کے پاس ایک معجزاتی انگوٹھی بھی تھی جو آپ کو اللہ کی جانب سے عطا کی گئی تھی، جسے آپ ہمیشہ پہنا کرتی تھی، اور آپ کی گلی میں ایک تعویذ تھا جس پر آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بودا ہوا تھا۔ آپ کی یہ معجزاتی انگوٹھی بھی اس تابوت میں رکھ دی گئی۔ اسی مسجد میں ایک خاص اور مقدس جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا جس کی طرف منہ کر کے یہودی عبادت کرنے لگے۔ یہ مسجد بعد میں ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے آس پاس بہت سے پیغمبر علیہ السلام کی مزار اور پیدائشی مقام بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے
یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز بھی ادا کی ہے، جس کی طرف منہ کر کے شروعاتی 17 مہینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور یہی سے معراج ہوئی تھی۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اسی مقدس چٹان کے نیچے بطور نشانی مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے۔ اسی چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہیں پر مریم بنت عمران نے عبادت کی، جہاں ان کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لہذا یہ جگہ عیسائیوں کے لیے بھی خاص ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں میں یروشلم بٹ گیا اور بنی اسرائیل میں نہ اتفاقی بڑھنے لگی۔ بنی اسرائیل ایک اللہ پاک کی عبادت چھوڑ کر ہیکل سلیمانی میں پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ نتیجتاً دوبارہ بنی اسرائیل پر اللہ پاک کا قہر نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 برس پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو زمین میں ملا دیا۔ کچھ برس بعد حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد واپس اس کی تعمیر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کروائی۔ پھر پیٹس رومانوں نے اسے تیسری بار زمین دوز کر دیا اور ہیکل سلیمانی کے خزانے اور تابوت سکینہ کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد سے آج تک تابوت سکینہ کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ اب کہاں ہے تابوت سکینہ؟ فی الحال تابوت سکینہ غائب ہے، قدرت نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے۔ اب تابوت سکینہ کب اور کس کو ملے گا؟ جب قیامت قریب ہوگی تب تابوت سکینہ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی زیارت نصیب فرمائے، جہاں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ آمین اللہم آمین بجائے سید المرسلین۔ جس نے بھی اس ویڈیو کو آگے فارورڈ شیئر کیا، سمجھو اس نے اللہ کے مقدس گھر کی معلومات دوسروں تک پہنچائی اور ثواب کا حقدار بنا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔